یہ دوسرا پیرا جس کو اب تک کہا گیا ہے ویسٹرن تھاٹ یا ویسٹرن کلچر، اب اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ہے کیا، اس کے فکر کے اصل اجزائے ترکیبی کیا ہیں، بنیادی نقطہ نظر۔ اب اسے چاہے تو پوائنٹ آف ویو کہیں، چاہے اینگل آف ویو، میرے نزدیک میں زاویہ نگاہ جو ہے وہ شاید بہتر لفظ ہوگا اس کے لیے، بنیادی زاویہ نگاہ یا زاویہ نظر۔ تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے۔ بسیط مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، مرکب وہ شے کمپاؤنڈ، اور یوں سمجھیے کہ جس شے میں کوئی زیادہ اجزائے ترکیبی نہ ہو وہ بسیط ہے، کھلی ہوئی شے، سادہ شے۔ سادہ ہی کے ساتھ یہ لفظ گویا کہ اسی کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کا اضافہ ہے۔ تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے، بلکہ ان 150-200 سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے، دیکھیے وہ زاویہ کا لفظ یہاں آ گیا، زاویہ ہائے نگاہ، اینگلز آف ویو سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا۔ لیکن اس پورے ذہنی وہ فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی، خیالی کا لفظ تو آسان ہے، ماورائی یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، فزکس اینڈ میٹا فزکس۔ میٹا فزکس وہ ہے کہ جو عالم محسوسات سے ماورا جو حقائق ہیں ان سے جو بحث کی جاتی ہے۔ مابعد الطبعیات ایک طبعیات ہے، یعنی وہ علوم کہ جو اس کائنات کے اس حصے سے بحث کرتے ہیں جو ہمارے جو سینس آرگنز ہیں ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، چکھا جا سکے، چھوا جا سکے۔ اب اس دیکھنے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہماری دیکھنے کی فیکلٹی میں مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ سے اضافہ ہو گیا، لیکن اصل میں وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ یہی ہماری قوت بصر جو ہے یہ اسی کی مزید توسیع ہے جو مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہو گئی۔ اسی طرح سننے کے لیے اب ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں، لیکن بیسیکلی مجھے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ جو ان حواس کے ذریعے سے ہے تو وہ در حقیقت دائرہ ہے فزکس کا یا طبعیات کا۔ لیکن یہ کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو ہمارے جو احساس کے ذرائع ہیں ان سے ماورا ہے، تو ان کے لیے مابعد الطبعیات، میٹا فزکس، تو وراء الطبعیات اور تو ماوراء الطبعیات جو ہے، مابعد الطبعیات یا ماوراء الطبعیات، وہ یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اب یہاں میں نے 3 جوڑے بنائے ہیں، خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے۔ خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار، لیکن اس عدم اقرار و انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بالکل خارج از بحث ہوتے چلے گئے اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ اور حیات دنیاوی بن کر رہ گئے۔ اس کو بھی اب ذرا اینالائز کریں گے اس عبارت کو۔ پہلی بات تو بہت سادہ ہے، اس میں میں تھوڑی سی شہادت بھی آپ کو چشتی صاحب کے حوالے سے پیش کر دوں گا، اس کی گواہی۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹرن فلسفی بس کوئی ایک شے ہے، بے شمار مکاتب فکر پیدا ہوئے، ان کے بہت سے نام ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اصل میں ان تمام کے اندر سوائے ایک کے، ایک مکتبہ فکر جو ہے فلسفے کا وہ اس سے مستثنی ہوگا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ باقی سب کے سب جو ہیں
ان میں ایک چیز کامن فیکٹر کی حیثیت سے، ایک مشترک عامل کی حیثیت سے موجود ہے، تو گویا کہ وہ اس کا خلاصہ ہے، وہ اس کا حاصل ہے۔ چاہے کوئی شخص کہتا ہو میں لاجیکل پازیٹیوسٹ ہوں، کوئی کہے کہ میں امپیریسسٹ ہوں، کوئی اپنے لیے اور لفظ استعمال کرے، لیکن یہ صرف ایک تعبیر کے فرق ہیں، حقیقت میں نقطہ نگاہ کے اعتبار سے میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس کو انالائز میں نے کیا ہے کہ اس میں توجہ کا ارتکاز جو ہے ان ٹھوس مادی چیزوں کی طرف ہے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکتے ہو۔ ماورائی تصورات ان کو اس میں خارج از بحث کر دیا گیا۔ اگرچہ پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ تو یہ ہے کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے، خدا ہے یا نہیں ہے۔ خالص سائنسی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے کہ ہمارے دائرے سے باہر ہے یہ بات۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو مقدمہ ہے فلاں قانون یا کانسٹیٹیوشن کی فلاں دفعہ کے روح سے آپ اس کے سننے کے مجاز ہی نہیں، یہ آپ کی جیورسڈکشن میں آتا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ان کی جیورسڈکشن سے باہر ہیں۔ کوئی روح کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے، بھائی ہوگی، ہم نہ اقرار کرتے نہ انکار کرتے، لیکن روح ہمارے کہیں تجربے میں آئی نہیں، ناپ میں، تول میں، میئرمنٹ میں، آبزرویشن میں کہیں آئی نہیں، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، ہوگی، کیا پتا، لیکن یہ کہ بہرحال کسی نے آ کر موت کے بعد ہمیں کچھ بتایا نہیں، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پروب کر سکیں بیانڈ ڈیتھ، موت کے اس دروازے کے پار کیا ہے، کچھ پتا نہیں، لہذا ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس سے بحث نہیں۔ البتہ یہ حیات تو ہے نا، یہ زندگی تو ہے۔ اب اس کی بہتری، اس کے لیے جو بھی ہم کر سکیں، ویلفیئر ہے، لوگوں کی بھلائی ہے، اس کے اندر جتنی بھی ویلیوز اچھی ہیں ان کو بالفعل جو ہے بروئے کار لانے کی جدوجہد تو کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ جو ہے پیور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ جو ہے، خالص سائنسی جو موقف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہ خدا کا انکار نہ اقرار، نہ روح کا انکار نہ اقرار، نہ حیات بعد الممات کا اقرار نہ انکار۔ لیکن جب یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پھر ذرا ان کو تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک دوسرے سے مقابلے کی چیزیں ہیں۔